ایک تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آنریبل ممبر نے نیشنل اسمبلی فلور پہ بیٹھ کے سگریٹ پی ہے کہ جن ممبران نے آج اوتھ لی ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے. نہ ہمیں کورٹ کی طرف سے اطلاع آئی ہے نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے. جناب اسپیکر یہ بھی ہماری غلطی تو نہیں ہے کہ شہباز شریف اٹھ کے اپنی سپیچ پہ کہتے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا. سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکر جو یہاں گیلری میں بیٹھ کے یہ ویڈیوز بناتے ہیں دس از ٹوٹلی پروہیبٹڈ. کہ جب میں اسی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور مسٹر شہباز شریف صاحب 4 گھنٹے اور 2 دن تقریر کرتے تھے اور مجھے کہا جاتا تھا کہ جب اپوزیشن لیڈر اٹھے اس کو اسی مائک دینی ہے. ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن بننے تو دینا پہلے, آپ لوگ بنانا نہیں چاہ رہے. سب سے پہلے تو میں اس معزز ہاؤس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ معزز ہیں. جناب اسپیکر یہاں پہ جناب اسپیکر یہاں پہ ایک اہم ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں. جناب اسپیکر بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آج یہاں پہ 4-5 ممبرز نے آ کے ادھر اوتھ جو لی ہے, جو حلف لیا ہے وہ غلط ہے. ڈوگر صاحب رانا تنویر صاحب جواب دیں گے. جناب ڈوگر صاحب ایک منٹ ذرا تشریف رکھیں سارے. ڈوگر صاحب ذرا تشریف ڈوگر صاحب ان کو بات ڈوگر صاحب ذرا تشریف رکھیں. ڈوگر صاحب میں نے اس کے اوپر ہوم ورک کر کے ڈوگر صاحب ذرا تشریف رکھیں ایک منٹ. جناب اسپیکر سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جن ممبران نے آج اوتھ لی ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے, وہ غیر آئینی طور پہ لے رہے ہیں اور اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے سر. اور ان کو جو ہاؤس نے ایڈمنسٹر کیا ہے وہ وائڈ ڈکلیئر کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 جناب اسپیکر, یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن الحمدللہ میرے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز کو نامنیٹ کیا اور بحیثیت کینڈیڈیٹ فار دا پرائم منسٹرز الیکشن یہاں پہ جو میں نے سپیچ بھی کی اور اس کے بعد یہاں پہ میں ریپرزینٹ کر رہا تھا اپنی پارٹی کو بھی. میں گیا اپنے قائد کو ملنے کے لیے اڈیالہ جیل میں. ہم لوگوں کے پاس کورٹ آرڈرز تھے, اس کے باوجود یہ دوسری بات ہے جناب اسپیکر کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جو کورٹ آرڈرز ہیں اس کو وائلیٹ کیا, ملنے نہیں دیا اور یہ بارہا بار آ رہا ہے. ہمیں بتایا جائے جناب اسپیکر کہ جس آئین کے تحت ہم ساروں نے اوت اٹھایا ہے کیا اس آئین کی حیثیت وہ کیا ہے؟ کیا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ اس آئین کے تابع آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کسی گورنمنٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کسی کورٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ یا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے وہ ایز اے پاور آن ٹو ہم سیلف ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں آئین کے مطابق جو کورٹس بنی ہیں ان جج صاحبان کا آرڈر میں نہیں مانوں گا تو ہمیں بتا دیا جائے جناب اسپیکر جس ملک میں رول آف لا ہے ہی نہیں وہ ملک کیسے چلے گا؟ جناب اسپیکر یہ نظام نہیں چل سکتا اس طرح. میں یہاں پہ اپنے سارے اپوزیشن ممبرز کی طرف سے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آج جو اوتھ لیا گیا ہے اس کا نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے. وہ غیر آئینی ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پہ یہ لوگ مصنوعی طور پہ اور اسٹرینجرز ان دا ہاؤس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جو فارم 47 کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جن کو اوور نائٹ ڈکلیئر کیا تھا, جن کو فورسفلی جتایا گیا تھا, اس کی ہم لوگ شدید مزاحمت کرتے ہیں اور مزاحمت کرتے رہیں گے جب تک ہمارے پورے کے پورے 180 ممبرز انشاءاللہ تعالی اس ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے نہیں آتے. اور خواتین کا کوٹا ہمیں نہیں ملتا.
میں گزارش کروں گا کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے اور اس دن کو خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان غیر آئینی اور غیر قانونی حلف برداری سے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. نہیں اب یہ جواب دیں گے. عمر صاحب تشریف رکھیں ان کو جناب. نہیں یہ جنہوں نے رسپونڈ کرنا ہے نا, چلیں بات کر لیجئے. ٹھہریے جی, مائک کھولیں. نہیں ابھی لیٹس ریزالو دس ایشو فرسٹ دین ویل. جی مائک کھولیں. تھینک یو مسٹر اسپیکر. جناب اسپیکر بہت شکریہ. دیکھیں جناب اسپیکر, ہماری جو ریزرو سیٹس ہے پہلے دن سے ہم اس پہ بات چلے کی آ رہے ہیں, جو یہ ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہے ہیں کہ ان کو ووٹ نہ دی جائے. یہ میں آپ کے پاس صرف وہ فیکٹس اینڈ فگر کوٹ کرتا ہوں کہ ڈسپیوٹ کس چیز کا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹس جنہوں نے ایس آئی سی کو جوائن کیا, سنی اتحاد کونسل, وہ ہمارے 86 ایم این ایز اس ہاؤس میں اور 9 ایم پی ایز سندھ اسمبلی میں ہیں, 107 ایم پی ایز ہمارے پنجاب اسمبلی میں ہیں اور 90 ایم پی ایز ہمارے کے پی کے اسمبلی میں. اس کے بیس پہ الیکشن کمیشن کے پاس اس اسمبلی میں جو 60 سیٹس ہے نیشنل اسمبلی میں وومن جی کائنڈلی پلیز, آپ لوگوں کی آواز بہت گونج رہی ہے بیچ میں. جنید صاحب آپ کی آواز بہت گونج رہی. آنریبل ممبر اسپیکنگ پلیز. جی جناب اسپیکر, یہاں جو نیشنل اسمبلی میں 60 وومن کی سیٹس ہے اور 10 نان مسلمس کی ہے. باقی پروونسز میں جو سیٹ ہے اس کو بیس پہ الیکشن کمیشن نے جو سیٹ پریزرو رکھی تھی ہمارے لیے سبجیکٹ ٹو دیئر ڈیسیجنز, وہ سیٹس ہیں 8 وومن سیٹ کے پی کے اسمبلی سے جو ہمارے آنے تھے ان کے لیے پریزرو کر دی, 12 وومن سیٹ پنجاب سے جو آنے والی ان کے لیے ریزرو کر دی اور 3 نان مسلم کے لیے ریزرو کر دی اس اسمبلی میں. یہ 23 سیٹس ہیں. اس کے علاوہ جو کے پی کے اسمبلی میں ہیں وہاں 21 وومن کی سیٹس ہے. پنجاب اسمبلی میں ہمارے 24 ایم پی اے کی سیٹس ہے اور نان مسلم کی سندھ اسمبلی میں 2 وومن کی سیٹس ہے. کے پی کے میں 21, پنجاب میں 24 اور سندھ اسمبلی میں 2. نام یہ ٹوٹل اسپیکر صاحب 47 سیٹیں بنتی ہیں. ہماری 8 نان مسلمس کی بنتی ہے پروونشل اسمبلیز میں. اس پہ جو پٹیشن کا ذکر آ رہا ہے جناب اسپیکر, ہم نے پٹیشن کس طریقے سے فائل کی. ہم نے 4 اپلیکیشنیں بھیجی الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا کہ نیشنل اسمبلی اور 3 پروونشل مسر اسمبلی میں ہمارے وومن اور نان مسلم کی ریزرو سیٹیں دیں. کمیشن نے اس پہ ڈیسیجن دینے سے پہلے انتظار کیا اور 6 اور اپلیکیشن آئی ہے دوسری پارٹیوں کی. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سنا, اب ان کو صرف نوٹ فرما لے, 28 تاریخ کو ہیئرنگ ہوئی. 1 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اس پہ آرڈر کیا 1 مارچ, لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر کو اناؤنس نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا 4 تاریخ کو 4 بجے دن. 4 تاریخ کو 4 مارچ کو الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا اور 4 مارچ کو ہی نوٹیفیکیشن ایشو کی. اس لیے جب ہم پشاور ہائی کورٹ گئے تو ایک نوٹیفیکیشن کے علاوہ باقی نوٹیفیکیشنیں نہیں تھی, لیکن ہم نے پریسائزلی اسپیسیفکلی پورے پاکستان کی سیٹوں کا ذکر کیا اور کورٹ نے ہمیں اسٹے دے دیا. اور اس اسٹے میں آدھو پریسائزلی یہ ورڈ لکھے تھے کہ the speaker shall not administer vote. اس میں 5 to 20 سیکنڈ تک رسپانڈنٹ تھے, اس میں کے پی والے شامل تھے, لیکن یہ ضرور انکلوڈ تھا ان کے سبجیکٹ میٹر میں کہ ان کو کسی صورت اوتھ ایڈمنسٹر کی نہیں کیا جائے گا. وہ آرڈر کی کاپی آپ کے پاس بھیجنا الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے. ان کو جب تک وہ آرڈر سارے ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی وہ آپ کے پاس کمیونیکیٹ ہوا ہوگا. اگر وہ آپ کے پاس نہیں تو وہ ہائی کورٹ کا کام ہے, کیونکہ ریسٹے کا میٹر ہائی کورٹ خود امپلیمنٹیشن بینچ بھیجتی ہے اور الیکشن کمیشن بھیجتا ہے. اس سے پہلے ان کو اوتھ ایڈمنسٹر کرنا اس اوتھ کی وائلیشن ہے اور ہماری رائٹ کی وائلیشن ہے. ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسپیکر. جی گوہر صاحب, آپ نے بجا فرمایا نہ ہمیں کورٹ کی طرف سے اطلاع آئی ہے نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے, تو ہم اٹارنی جنرل کا ویو پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں, پھر آپ اف یو نیڈ ٹو رسپونڈ آفٹر دیٹ دیکھ لیجیے گا. جی اٹارنی جنرل صاحب. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I will not be addressing this august House on the merits of the matter because the matter is sub judice now, not just because before one High Court, which is Peshawar High Court, but also 2 other High Courts.
It was taken up before the Sindh High Court and the Lahore High Court earlier today. And I would first deal with the Peshawar High Court's decision and then take this House through what happened in Lahore and in Karachi in the Sindh High Court today. Mr. Speaker, the matter before Peshawar High Court, as the learned member has rightly pointed out, related to the seats, which reserved seats for women. The 8 returned candidates which were notified by the Election Commission were impleaded as respondents in that petition. It was only those 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women which were impleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them. And as I understand, that oath has not been administered today. जी ये सही है कि केपी का कोई मेंबर So this is in conform or is in accordance with the order of the Peshawar High Court. मगर अटॉर्नी जनरल साहब हमारे पास ना कोर्ट का आया और ना इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट तक आया. Sir, if I may, sir, as far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then, in my opinion, there is no contempt. But as far as the other 2 matters are concerned, I believe my learned friend is perhaps aware of them. The Lahore High Court has not granted an injunction. It has issued notices to all parties for 13th, I believe, which is next Wednesday, when the matter will be taken up. Now, if the members who have been administered oath today belong to the province of Punjab, then surely my learned friend would agree that the territorial jurisdiction of Peshawar High Court would not extend to province of Punjab, or to that extent members who have been declared returned candidates for the seats allocated to Punjab. Under clause 3 of Article 51, Mr. Speaker, the reserved seats for women are allocated to each of the provinces. So the total 60 seats to the reserve for women are allocated to each of the provinces, and the percentum share of each political party is worked out on the basis of general seats which they win from each of the provinces, and that is how the seats are then distributed. So therefore, as far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserved seats which are allocated to. It cannot apply under the Constitution to other provinces because, as I said, the reserved seats for women are allocated or allocatable to each of the provinces, separately. Now, the other matter, Mr. Speaker, relates to the seats reserved for non-Muslims. I have gone through the petition, the memo of parties of the petition. I have not seen any non-Muslim being impleaded in that petition. My understanding is that the candidates, or at least the contesting candidates, if there were any at that time, none of them belonged to province of Khyber Pakhtunkhwa, because if there was, it was so, I am assuming they would have come forward and had become a party to that petition. So as far as the legal position stands, in my opinion, Mr. Speaker, the order of Peshawar High Court would surely apply to those 8 reserved seats for women, and they cannot be administered oath till such time the Peshawar High Court either withdraws that injunctive order or decides or rejects the petition. But the oaths administered today, if they are confined to members who have been declared as returned candidates for reserved seats for women from province of Punjab, or the reserved seats for non-Muslims, and the candidates, of course, the reserved seats for non-Muslims are allocatable to the entire country. But if none of them, the candidates who claim that they should have been given that reserved seat is before the Peshawar High Court, in that case, the injunctive order would not apply to the reserved seats for non-Muslims either, Mr. Speaker. Thank you, sir. जी गौहर साहब. Mr. Speaker, जी गौहर Mr. साहब. Speaker, what the learned Attorney General has actually said is actually referring to, and I think that he has not read the order, he has actually not gone through the petition that we filed in the Peshawar High Court.
I will just go through some of I have the copy of it. Mr. Speaker, we filed the petition in High Court. And the High Court the petition is against the order of the Election Commission that was passed on the 1st but announced on the 3rd of March. And in that petition, when it came up for hearing, there was a constitutional issue involved in the High Court, the Learned Division bench, referred it to, which is now being heard by a 5-member bench. The High Court actually formulated a number of questions. 6 questions were formulated. One of those questions is whether the Election Commission of Pakistan has misconstrued and misinterpreted the provision of Article 51C of the Constitution, read with Section 104 of the Election Act 2017 and Rules 2, 92 and 94 of the Election Rules 2017. In view of the above formulated questions of law, we refer the matter to Honorable Chief Justice of this Court for constitution of a larger bench to educate upon the intricate constitutional questions involved in the matter. Notice be issued to the Worthy Attorney General for Pakistan and the Worthy Advocate General for KPK under this to assist this in the subject matter. Mr. Speaker, that is precisely the questions before the High Court. And the matters involve not only the interpretation, but that involves an order passed by the Election Commission. And whenever the Election Commission order is in questions, that applies to the entire Federation. Our submission is that the entire case is now sub judice. Therefore, no one is supposed to be administered oath, whether it's from KPK or whether it's from Punjab. May I have your attention, Speaker? Speaker साहब, attention please. जी गौर साहब. Mr. Speaker, therefore the matter is sub judice, not only sub judice in the High Court, but the High Court has passed a stay order, and that applies to all cases. And my request there would be, Your Honor, Mr. Speaker, we are submitting that no one shall be administered oath. जी thank you. मेरा ख्याल है I've heard Gohar साहब also and I've heard the Learned Attorney General also. और आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस इशू के एक तो हमें कोई इतला नहीं मिली, तशरीफ रखें प्लीज. एक मुझे इतला नहीं मिली, दूसरा अगर इतला भी मिलती तो हमने वी वुड हैव गॉन बाय द बुक. तो इसलिए अब मैं 2-3 चीजें गोश गुजार करना चाह रहा हूं. एक तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स प्लीज ऐसे ना करें. अगर पानी भी पीना होता है तो यू हैव टू सीक परमिशन. दूसरा, सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स जो यहाँ गैलरी में बैठ के ये वीडियोस बनाते हैं, दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड. अभी तक तो हमने इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया, मगर अगर अब ये बनेगी तो वील टेक एक्शन. तीसरा ये है कि जो लॉबीज हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस हाउस, और वो यहाँ सिवाय मेंबरान के अलावा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये लॉबीज में कोई लोग तशरीफ ना लाएं. असद कैसर साहब, मुंह पे स्पीकर. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब मैं इसी सीट पे बैठा था जी और मिस्टर शहबाज शरीफ साहब 4-4 घंटे और 2-2 दिन तकरीर करते थे, और मुझे कहा जाता था कि जब अपोजिशन लीडर उठे उसको उसी माइक देनी है. तो हमारा अपोजिशन लीडर डिमांड करता है तो कहें इसको तो आनंद करें ना जी. तशरीफ रखें. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अभी तक तो ये नहीं बने ना. नहीं, कहाँ हो गया? खुद से हो जाता है? नहीं, कोई तरीका होता है कोई. मेरा भी इनसे बड़ा ताल्लुक है, बहुत एहतराम का रिश्ता है. इनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने तो देना पहले. आप लोग बनाना नहीं चाह रहे. नहीं, उमर साहब ये लोग आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनाना चाह रहे. इनको पता है किस तरह बनता है. जी मूव कीजिए जी. सर का जी एक सेकंड सजेशन दीजिए. उमर साहब का माइक खोलें. शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. जनाब स्पीकर, ये भी हमारी गलती तो नहीं है कि शहबाज शरीफ उठ के अपनी स्पीच पे कहते हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने का. उस पर मेरी कम अज कम गलती नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, शहबाज शरीफ साहब के कहने से तो अभी तक नहीं बने. उसको डीसीट करना पड़ेगा, फिर मैं ऑपोजिशन लीडर की सीट ले लूंगा, बेफिक्र है आप सर. जनाब स्पीकर, नंबर 2 अहम बात इस ऑन अ वेरी सीरियस नोट इस रेजोल्यूशन के हवाले से, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है. हमारी खवातीन इसी की रेजोल्यूशन है जी, उसी पे रेजोल्यूशन है, उसी पे सर एक अहम. ये मैं सारे साथियों से कहूंगा जरा आप पुरअमन तरीके से इसको सुन लें, सब्र से.
ہماری بشرا بی بی، یاسمین راشد صاحبہ، نہیں نہیں دس از ہماری irrelevant. نہیں No. سر، ہماری جی، خواتین، سحر صاحبہ پڑھیے آپ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیبیٹ نہ ہو اس کے اوپر تو پھر نہیں کریں گے. I have to hand it over to the election. بات کیجئے جی سحر صاحبہ.